یادگاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے دروازے پر شیر ببر، اور اس کے مصنف ہیں سائرل سوینی۔ شاید ببر شیروں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی لالٹین ہے، ایک ہی رائفل ہے، اور میں خود بھی ایک ہی ہاتھ کا ٹنٹا آدمی ہوں۔ جبھی تو وہ آدھی رات سے پھوپ پھٹتے تک میرے کوارٹر کا محاصرہ کیے رہے۔ دن سے جو موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو کسی طرح رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آسمان پر اب بھی کالے کالے بادل امڈے چلے آ رہے تھے۔ میں بچاؤ کی خاطر جہاں رکا تھا اس جگہ چھت جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور کئی کڑیاں بھی جھک گئی تھی۔ ان حالات میں وہاں ٹھہرنا خطرناک تھا۔ ہاں، اگر کوئی مچھلی یا مینڈک کی نسل سے ہوتا تو اس کے لیے واقعی باہر عیش ہی عیش تھے، لیکن یہاں تو ایسی بات تھی نہیں۔ میرے حال پر تو اس وقت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا محاورہ صادق آ رہا تھا۔ میں سرِ شام ہی اس شکستہ کوٹھڑی کے دروازے پر آ بیٹھا تھا اور جب تک خوب اندھیرا نہ ہو گیا میں وہیں بیٹھا سامنے پھیلے ہوئے پانی کو تکتا رہا۔ اس وقت اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا۔ میرے ساتھ جو 400 مزدور کام کر رہے تھے وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، البتہ ان کے ساتھ اتنی بات ضرور ہوگی کہ وہ میری طرح تنہائی کا شکار نہ ہوں گے، بلکہ اپنی گھاس پھوس اور مٹی کے جھونپڑوں میں آلتی پالتی مارے ننگ دھڑنگ بیٹھے گپ بازی میں مشغول ہوں گے۔ بلکہ بہت ممکن تھا کہ اس وقت میرے ہی بارے میں دور کی ہانکی جا رہی ہو، یا گوشت حاصل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہوں، یا پھر پاس والے گاؤں کی کسی اہم واردات پر زوردار بحث ہو رہی ہو۔ جب اندھیرا خوب پھیل گیا تو مجھے قریب ہی کچھ ایسی صاف آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی چیتا اپنے کسی شکار کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ آوازیں مجھے اپنی داہنی طرف بس چند ہی قدموں کے فاصلے پر پہاڑی کی سمت سنائی دی تھیں۔ چاہے بارش ہو یا سوکھا، چیتے کو تو بہر صورت اپنے پیٹ کی آگ بجھانا ہی تھی۔ مجھے واقعی اس پر ترس آیا کہ کس طرح کیچڑ اور کانٹوں میں گیلی اور ٹپکتی ہوئی جھاڑیوں کے اندر وہ چھپتا اور گھات لگاتا پھر رہا ہوگا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے یہ سب تکلیفیں نہیں سہنا پڑتی، بلکہ اس خراب موسم میں بھی میرے باورچی یوحنا نے میرے لیے اچھے اچھے اور مزیدار کھانے تیار کر رکھے ہوں گے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میں تصور میں شوربے کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے لگا جو اس نے نہایت اہتمام سے میرے لیے تیار کیا ہوگا۔ مجھے اپنی مرغیوں کا بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ ڈبے میں ٹھیک طرح بند بھی ہوئیں یا نہیں۔ یہ خیال آتی میں ہمت کر کے بارش میں ہی ڈبے کو بروقت دیکھنے کے ارادے سے اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ اونچی اونچی پہاڑیاں اندھیرے میں پوری طرح غرق ہو چکی تھیں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک کسی چھوٹے چوپائے کے بھاگتے ہوئے کھروں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ان پہاڑیوں میں رہنے والا چھوٹی ذات کا ہرن تھا جو دشمن سے بچاؤ کی خاطر بڑی تیزی سے منہ اٹھائے اندھا دھند نوکیلے پہاڑوں کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دشمن یقیناً وہی چیتا ہوگا جس کی آواز کچھ دیر پہلے میں نے سنی تھی۔ ہرن کے بھاگنے کے انداز اور نوکیلی پہاڑیوں کی موجودگی سے یہ اندازہ لگانا آسان تھا کہ یہ خوبصورت بلا اسے نہ پکڑ سکے گی اور اس کے نرم گدیلے پیر اس جگہ مات کھا جائیں گے۔ ڈربہ دیکھنے کے بعد میں بخیریت تمام اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ یوحنا نے مجھے دیکھ کر باورچی خانے سے جو میرے سونے کے کمرے اور برآمدے سے ملا ہوا تھا کھانا لا کر میز پر لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی لالٹین لٹک رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا کہ شوربے، بھنے ہوئے گوشت اور میٹھے آلووں کی پلیٹیں بھی آ جائیں تو کھانا شروع کروں۔
چھپر کی چھت پر پانی گرنے کی آواز بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس قدرتی ساز نے میرے اوپر غنودگی طاری کر دی اور میں سوچنے لگا کہ کھانا کھاتی مچھردانی میں گھس کر لیٹ جاؤں گا اور اپنے نرم بستر میں خوب مزے سے سوؤں گا۔ میں نے کھانا ختم کیا۔ کھڑکی پر پردہ پہلے ہی ڈال دیا گیا تھا۔ دن بھر کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد یوحنا بھی چلا گیا تھا، اس لیے میں اٹھا اور آخری بار رات کی سیاہی اور بارش کو دیکھنے کے خیال سے لالٹین ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں پانی کی دھاریں سنہری اور اس سے دوسری سمت کالی برچھیوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ لالٹین گل کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا اور اپنی سفید مچھردانی میں لیٹے لیٹے اس کھڑکی میں سے کافی دیر تک باہر جھانکتا رہا جو میرے پلنگ سے ملی ہوئی تھی اور اتنی ہی بڑی بھی تھی جتنی اس چھپر کی کھڑکی جہاں میں نے کھانا کھایا تھا۔ پہاڑی کے نشیب میں جانوروں کے رکھوالوں کی چھپریا کے نیچے آگ جھلملا رہی تھی۔ کیمپ اور جانوروں کا باڑہ رات کی سیاہی میں بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ بات میں نے ضرور دیکھ لی تھی کہ بارش اب پہلے کے مقابلے میں ہلکی ہو چکی تھی۔ مجھے رک رک کر کچھ عجیب اور بے ہنگم قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور چھپر کی اولتی کے نیچے چھپ کر جس سے خوب پانی گر رہا تھا ان آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت سے پہاڑی نالے جو کل تک بالکل خشک تھے اب پوری طرح لبریز پانی کو تیزی سے ڈھلان کی طرف بہائے لیے جا رہے ہیں اور یہ شور انہی کا ہے۔ یہ نالے کٹیپا ندی سے جو وہاں سے بمشکل آدھے میل کے فاصلے پر تھی جا کر مل گئے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ جانوروں کے باڑے بوما کی دیواریں کافی مضبوط ہیں اور ان کے بنانے میں افریقیوں نے لاپرواہی سے کام نہیں لیا تھا۔ بوما کے بنانے میں بڑے بڑے درختوں کے تنے کاٹ کر ستونوں کی جگہ استعمال کیے گئے تھے۔ یہ ستون زمین کے اندر گہرے گاڑ دیے گئے تھے اور پھر ٹہنیوں اور لمبی لمبی بیلوں اور رسیوں کی مدد سے انہیں باہم خوب اچھی طرح جکڑ دیا گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ باڑے کے رکھوالے اس وقت نہایت اطمینان اور آرام سے اپنی گول جھونپڑی میں ہوں گے، بلکہ ان میں سے ایک تو جاگ کر پہرا دے رہا ہوگا اور دو آگ کے پاس پڑے بے فکر سو رہے ہوں گے اور ان کے جانور نیم خوابی کے عالم میں کھڑے کھڑے اطمینان سے جگالی کر رہے ہوں گے، بالکل محفوظ اور بارش میں بھیگنے نہ بھیگنے کے خیال سے بے نیاز۔ باڑے کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ببر شیر بھی اس کے اندر کود کر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ جانور خود ہی شیر کے ڈرانے اور خوفزدہ کرنے سے باڑے کی دیواریں توڑ سکے۔ باڑے کے چوکیدار کرامونگ قبیلے کے بھالے بردار جوان تھے جو مضبوط جسم کے مالک اور حملہ کرنے میں نہایت ہوشیار اور ماہر تھے۔ میں اطمینان سے بستر پر دراز ہو گیا اور پھر جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ وہ خوفناک آواز جس نے مجھے ہڑبڑا کر جگا دیا تھا اب بھی برابر سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز نہ صرف بہت ہی بھاری بھرکم قسم کی تھی بلکہ کافی حد تک دہشت ناک بھی تھی۔ پھیپھڑے سے نکلی ہوئی دھاڑ کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ اس پر طرح یہ کہ اس دہشت کے علاوہ اس میں ریتی کی سی کاٹ بھی تھی جو دل کو چھیلے دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی دھاڑ کے ساتھ واپس جانے والی ہوا زیادہ دہشت ناک اثر چھوڑ رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی بہت زبردست بھاری بھرکم پرانا ببر شیر تھا۔ اس کے مقابلے میں مجھے اپنے چھوٹے پن اور کمزوری کا شدت سے احساس ہوا۔ میں اپنے بستر سے جو مچھردانی اور کمرے کی دیواروں سے گرا ہوا تھا اور جہاں بیٹھے رہنے سے میں کسی بھی طرح باہر کی نقل و حرکت سے باخبر نہیں رہ سکتا تھا، باہر آ چکا تھا۔ میں ایک ہی چھلانگ میں وہاں جا پہنچا جہاں میری رائفل دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جھپٹ کر اسے اٹھایا۔ وہ 605 ملی میٹر والی مین لیچر تھی جس کا بٹ اندھیرے میں مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی مخلص دوست کے ہاتھ کی گرفت۔
सोते सोते अचानक उठ जाने के बाद इज़्तिरारी तौर पर मुझसे जो जो हरकतें सरज़द हुई उन सब को तफसील से बताना मुश्किल है। बिस्तर से उठते वक्त लाशऊरी तौर पर मैंने माचिस भी उठा ली थी जो मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा करता था। बरसात के मौसम में अगर माचिस यूं ही बाहर रहने दी जाए तो वो भीग कर बेकार हो जाती है, लेकिन तकिए के नीचे रखने से वो हमेशा काम के काबिल रहती थी और मैं जब चाहता था उसे आसानी से जला सकता था। राइफ़ल को पकड़ते वक्त मुझे पता चला कि मेरे पसीजे हुए हाथ में माचिस दबी हुई है। मैंने माचिस को दांतों की गिरफ्त में लेने के बाद राइफ़ल को लोड कर लिया। जब मैं ऐसा कर रहा था तो वो खौफनाक और दिल दहला देने वाली गरज फिर सुनाई दी। मैदान जंग में एक सिपाही के किस तरह के एहसासात होते होंगे और उसके दिल में क्या क्या ख़यालात आते होंगे, उनका मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ। उस वक्त मेरी भी यही कैफियत थी, बल्कि मैं तो इस जंग में इस तरह मुसल्लह किया गया था जिस तरह कभी कोई ना हुआ होगा। धाड़ने की आवाज़ फिर सुनाई दी। पहले से ज़्यादा दहशतनाक अंदाज में उसके फेफड़ों ने सांस वापस लिया, जैसे वो मुझे ही खौफज़दा करने के लिए ऐसा कर रहा हो। मुझे लालटेन की शिद्दत से ज़रूरत थी, लेकिन लालटेन तक जाने के लिए फौलाद का दिल चाहिए था। लालटेन हासिल करने के लिए मुझे उस खुले फ़र्श से गुज़रना पड़ता जो बग़ैर कवाड़ों वाले दरवाज़े के करीब था और जहाँ से कोई भी बब्बर शेर बेबाकी और निडरपन का मुज़ाहरा करते हुए नहायत इत्मीनान से मुझे रास्ते ही में दबोच सकता था। मैं इस अंधेरे फंदे में अच्छी तरह फंस चुका था। फर्श से बचकर निकलने में मच्छरदानी का सफ़ेद भूत मेरी राह में हायल हो रहा था। अब मैं मुश्किल से ही उसे हटा सकता था, लेकिन उसका हटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी तो मैं ये देखने के काबिल होता कि आया मैं राइफ़ल चला भी सकूँगा और ये कि उसका चलाना मुफीद भी होगा या नहीं। जैसे तैसे खुदा खुदा करके बिलाखिर मैंने उस सफ़ेद भूत से पीछा छुड़ा ही लिया। लालटेन चारपाई के आसपास ही कहीं रखी हुई थी, लेकिन मुझे सही याद ना था कि लेटने से पहले ठीक किस जगह मैंने उसे रखा था। मुझे डर हुआ कि अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते हुए अगर मेरी ठोकर से वो लुढ़क गई तो मैं कहीं का ना रहूँगा। उस वक्त मुझे राइफ़ल से ज़्यादा लालटेन की ज़रूरत थी। मैंने उसे तलाश करने के लिए ज़्यादा एहतियात से हाथ पांव चलाने शुरू किए। वो तो कहिए कि किस्मत ने साथ दिया, जो जल्द ही एक जगह मेरे नंगे पैर ने लालटेन के पैंदे को महसूस कर लिया। ठीक उसी वक्त भारी भरकम पंजों की धमक मुझे खुले हुए दरवाजे के पास सुनाई दी। उस वक्त बब्बर शेर और मेरे दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला था। खुश्क हलक और खौफ की ठंडक के बावजूद मैं हिम्मत के साथ एक अच्छे मौके की उम्मीद में हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अगर मैं हिम्मत से काम ना लेता तो ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होता। अपनी छोटी राइफ़ल को घुटनों में दबाते हुए मैंने पैरों से लालटेन के पैंदे को पकड़ा और उसकी चिमनी ऊपर उठाई और माचिस को दाहिनी बगल में दबाकर अपने इकलौते बाएं हाथ से तीली रगड़ कर जला दी। खूबसूरत पीली श्वा ने अंधेरे को दूर भगा दिया और जैसे ही एक बार फिर बब्बर शेर धाड़ के लिए अपना सांस वापस ले रहा था, मैंने जलती हुई तीली लालटेन की बत्ती से मिला दी। बत्ती के रोशन होती दूसरे लम्हे में लालटेन की चिमनी चढ़ा चुका था। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया और लालटेन के ऊपर से निशाना लेते हुए भरी हुई राइफ़ल का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। जब मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था तो एक लम्हे के लिए मेरी आँखों ने निगाहों को खैरा कर देने वाली चमक देखी और जैसे ही वो खौफनाक दरिंदा एक बार फिर धाड़ा तो मैं खुद ब खुद डर के मारे आहिस्ता आहिस्ता दीवार की तरफ खिसकने लगा। मेरा दिमाग चकरा गया था जब मैंने महसूस किया कि एक नहीं बल्कि कई बब्बर शेरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं सोचने लगा कि काश मेरे बजाय एक हाथ के दोनों हाथ होते, या उस वक्त कोई साथी मेरे कंधे से कंधा मिलाए मेरे साथ खड़ा होता तो मैं इन सब को अच्छी तरह देख लेता। बब्बर शेर ने हवा में फिर इरताश पैदा कर दिया। दूसरे शेरों ने भी तायीद में उसके साथ आवाज़ें मिलाईं। मेरी राइफ़ल भी लालटेन के ऊपर से, जो उस वक्त मेरी बेहतरीन रफ़ीक थी, फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने महसूस किया कि वो धाड़ते हुए
مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، دروازے سے کچھ دور ہٹ گئے ہیں۔ اپنی خوفناک دہشت کے باوجود بڑے ببر شیر کی آواز میں ایک طرح کی ساحرانہ کشش بھی تھی۔ اس کا وہ پرشکو اور تمطراق کا گانا جو پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر گایا جا رہا تھا، ایک طرح سے ملے جلے گانے یا کورس کی نمائندگی کر رہا تھا، جس کی تائید میں بقیہ تمام شیر اس کی دھاڑ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی اپنی آواز نکالنے لگتے۔ اپنے بھاری جسموں کو دیوار سے رگڑتے ہوئے انہوں نے جھونپڑی کا چکر لگانا شروع کر دیا، اور اس طرح جلد ہی جب ٹھیک اس دیوار کے ساتھ انہوں نے اپنا جسم رگڑا جس کے اندر کی طرف میں تقریباً ننگا سردی کے مارے کپکپاتا ہوا لگا کھڑا تھا، تو میں ڈر کے مارے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شیروں کے دھاڑنے اور دیوار سے جسم رگڑنے کا یہ طریقہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ جانوروں کو خوفزدہ کرنے کے خیال سے ان کے باڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ تو میں بھی بوکھلا گیا اور یہ ارادہ کرنے لگا کہ جب وہ دروازے سے دوسری طرف ہوں تو میں وہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن خدا کا شکر ہے میں نے جانوروں کی طرح اس پر عمل نہیں کیا اور اس خیال خام کو دل سے نکال پھینکا۔ اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ 10-5 گز کے بعد ہی مجھے دبوچ لیتے۔ اس وقت لالٹین کی روشنی ہی میری محافظ بنی ہوئی تھی، لیکن اس کا اندیشہ تھا کہ رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے روشنی سے ان کا فطری خوف جاتا رہے اور ان میں سے کوئی اسے نظر انداز کر کے اندر آ جائے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کسی نے یہ حماقت کی تو پھر میں چشمِ زدن میں اس پر فائر جھونک دوں گا۔ میری چھوٹی سی رائفل میں بھلے ہی اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ببر شیر کی جست کو راستے ہی میں روک دے، لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ اس کی گولی کھانے کے بعد وہ زندہ بچ جاتا۔ البتہ اگر یکے بعد دیگرے ایک کے بجائے 2 شیر اندر آ دھمکتے تو پھر میرا اللہ ہی حافظ ہوتا، اور اگر اناڑی پن سے میرا نشانہ خطا ہو گیا، کیونکہ اس وقت میں بری طرح خوفزدہ تھا اور اچھے نشانے کے لیے بہرحال اطمینان کی ضرورت تھی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر میرے اور ان درندوں کے درمیان دست بدست لڑائی ہوگی، اور جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور میں اپنی کمرے کے فرش پر، جو میرے لیے ایک چوہے دان کی طرح بن گیا تھا، پڑا تڑپ رہا ہوں گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ بجائے دور دور چکر لگانے کے اب میرے دروازے کے پاس سے ہی گزر رہے ہیں، اور لالٹین کی روشنی بھی جس کی وجہ سے وہ اب تک دور رہے تھے اب انہیں روک نہیں پا رہی ہے۔ روشنی کی وجہ سے مجھے کمرے کے باہر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دراصل لالٹین کو تو کمرے کے اندر کی بجائے دروازے کے پاس ہونا چاہیے تھا، بالکل چوکھٹ کے بیچوں بیچ۔ میں نے تھوڑا انتظار کیا، اور جب وہ اپنا خوفناک راگ الاپتے ہوئے دوسری سمت چلے گئے تو میں نے لالٹین اٹھائی اور تیزی سے اسے لے جا کر چوکھٹ کے درمیان رکھ دیا۔ لالٹین زور سے بھڑک اٹھی اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بھی بس رکتے رکتے رہ گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں تیل کم رہ گیا ہے اور وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں جھکا کہ اس کی بتی کچھ کم کر دوں، اتنے میں مجھے شیروں کے پیروں کی دھمک سنائی دی جو دیواروں کا گول چکر لگا کر واپس آ رہے تھے۔ میں اپنی رائفل کا رخ دروازے کی طرف کیے الٹے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ اس بار ببر شیر دروازے کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ اتنی دور رہے کہ ان کے بھورے جسموں کی جھلک بھی دکھائی نہ دی۔ وہ سب ایک ساتھ مل کر زور زور سے دھاڑنے لگے جیسے وہ خلاف توقع اس نئی حکمت عملی کی ہررا ہررا کر شکایت کر رہے ہوں۔ جب وہ دوبارہ پھر کمرے کا چکر لگاتے ہوئے دوسری سمت چلے گئے تو میں پھر دوڑ کر لالٹین کے پاس جا پہنچا اور اس کی بتی کم کر دی، لیکن ساتھ ہی مجھے اب یہ بھی ڈر ہوا کہ کہیں وہ اسے اندر بلانے کی دعوت ہی نہ سمجھ بیٹھیں۔ روشنی پہلے کے مقابلے میں بہت پھیکی پھیکی لگ رہی تھی، اس لیے میں سوچنے لگا کہ اگلے چکر پر اسے تھوڑا سا اوپر کر دوں گا۔ پتہ نہیں تیل صبح تک ساتھ دے سکے گا یا نہیں۔ اگر روشنی کم رہی تو کیا ہوگا، روشنی زیادہ کر دی تو پھر وہی تیل۔
اس طرح کے سینکڑوں خیالات میرے دماغ میں چکر لگا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو الجھن میں مبتلا کرتا جا رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح شیر جب جانوروں کے باڑے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ بوکھلا کر پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اب کسی بھی حالت میں دوبارہ لالٹین کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں گھٹنے کے بل جھک گیا اور اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بس ایک اچھے موقع کا انتظار تھا، بس تھوڑی دیر کا موقع، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کا، لیکن وہ بھی غالباً اس وقت کی اہمیت سمجھتے تھے۔ لالٹین کو دروازے کے درمیان رکھ دینے کے بعد سے شیروں نے بھی اپنا دائرہ وسیع کر دیا تھا اور وہ تھکن کا خیال کیے بغیر برابر چکر لگائے چلے جا رہے تھے، جیسے انہیں اطمینان ہو کہ جلد ہی مناسب وقت پر وہ مجھے حاصل کر لیں گے۔ رات کی خنکی میرے خوف کو دوبالا کیے دے رہی تھی اور جسمانی قوت نے بھی، جس کا بیجا استعمال ہو رہا تھا، اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس وقت تقریباً ننگا ہی تھا، اس لیے کہ وہ چادر بھی جو میں اٹھتے وقت لپیٹ لیا کرتا تھا پلنگ پر ہی رہ گئی تھی۔ سردی کے مارے مجھے کپکپی چھوٹنے لگی اور ننگے پن نے مجھے یہ غیرت دلانا شروع کر دی کہ بجائے اس کے کہ وہ میرا خاتمہ کر دیں، میں اس لڑائی میں برابر کا معاملہ رکھتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو کیوں نہ ختم کر لوں۔ لالٹین کی روشنی پر نظریں جمائے رکھنے سے میری آنکھیں تلملانے لگیں اور انہوں نے میرے ساتھ فریب کرنا شروع کر دیا۔ شیروں کے پنجوں اور جسموں کی رگڑ میری پشت کی دیوار کو گھسے دے رہی تھی۔ وہ خوفناک آوازیں، خاص طور سے بڑے شیر کی کڑک دار دھاڑ، میری قوت مزاحمت کو کمزور کیے دے رہی تھی۔ میرا جسم سن ہونے لگا، ٹھنڈ اور ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان منحوس آوازوں کی وجہ سے جو کسی طرح بند ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ جھکے جھکے میرا گھٹنا دکھنے لگا، اسے آرام دینے کے خیال سے میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میں ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن چونکہ اس طرح بیٹھنے سے میں اچھی طرح فائر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کھڑے ہو جانے کا ارادہ کیا۔ ببر شیر اب بے باک ہوتے جا رہے تھے اور ان کی آوازیں بری طرح خوفزدہ کر رہی تھیں۔ رات بیتنے کے ساتھ ساتھ ان کی آوازیں بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بد مزاجی، خفگی اور ضدی پن کا ثبوت دے رہی تھیں۔ انہیں بھوک بھی ستا رہی ہوگی اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی تھا۔ جلد ہی ان میں سے ایک نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور روشنی کو نظر انداز کر کے شاید اندر کودنے کے ارادے سے کچھ ٹھٹکا تو وہ روشنی میں بری طرح نہا گیا۔ میں اس کی جھلک ہی دیکھ سکا اور میرا نشانہ بننے سے پہلے ہی وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ حد سے زیادہ جسمانی محنت اور ذہنی الجھن مجھے بے حد پریشان کیے دے رہی تھی۔ انتہائی سردی اور شب بیداری نے مجھے گھبراہٹ کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ میری سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی میرا ساتھ چھوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ سن ہوتے ہوئے دماغ میں رینگتی ہوئی بے توجہی اور خالی ذہنی کو روکنے کے لیے مجھے سینکڑوں بار اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑا۔ اچانک مجھے طیش آ گیا اور میرے دل میں پرجوش خواہش ابھری کہ اب میں انہیں تھوڑا مزہ چکھا دوں۔ ٹھیک اسی وقت شیروں نے بھی پہلی بار دھاڑنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب دن نکلنے میں بھی زیادہ دیر نہ تھی۔ حالانکہ ان کی دھاڑ دہشت اور خوف سے بھری ہوتی تھی، لیکن مجھے ان کی خاموشی دھاڑ سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوئی۔ اب جو کچھ میں سن سکتا تھا وہ صرف بے ترتیب پیروں کی آوازیں تھیں، نرم اور گدیلے پنجوں کی بے قرار آوازیں۔ میں بے جگری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا اور لالٹین کی روشنی کے اوپر سے اندھیری رات میں دمکتی ہوئی دہکتی ہوئی چمک پر نشانہ باندھ لیا اور وہاں سر سے دم تک غصے میں بھری ہوئی ایک شیرنی کھڑی تھی، جست لگانے کے لیے بالکل تیار۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور اسی خیز و غضب کے انداز میں نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ آگ کی زرد لکیر نے اندھیری رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہری آنکھوں کی چمک بند ہو گئی اور درد سے بھری ہوئی غضبناک آواز میں چیخنے چنگاڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی دیوانوں کی طرح تیزی سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔
ایک گونجدار فائر کے بعد غضبناک خرراہٹ، بار بار گھسٹنے اور بھت سے گرنے کی آوازوں کے علاوہ ظاہر ہے اب وہاں رہ ہی کیا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اعصاب کی بے چینی اب انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ میں نے اس قہر سے بھری اچھلتی کودتی اندھی قیامت پر دل کے پاس ایک فائر اور کر دیا۔ میرے شعور نے یقین دلایا کہ حملہ آور فرار ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ وہ خبیث روح بھی جس کی آوازیں سوہانے روح بنی ہوئی تھیں اور جو اچھل اچھل کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں گر پڑتی تھی، اب کہیں دور پرواز کر گئی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر آسمان میں سنہرا رنگ ابھرنا شروع ہو گیا اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ میری پریشانیاں بھی مٹ چکی تھیں۔ یہ آخری تحقیق میرے لیے کچھ معنی رکھتی تھی۔ میں تھوڑی پس و پیش کے بعد دروازے سے ہٹ گیا اور اپنی چھوٹی رائفل کو تھامے تھامے پلنگ پر گر پڑا، بالکل بے سدھ، جیسے اب نہ کوئی فکر باقی ہو اور نہ کوئی کام۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔